مدینہ منورہ میں مسلمان اور متحدہ قبائل کے درمیان یہ جنگ ہوئی۔ قبائل میں قریش مکہ، بنو نذیر، بنو عطفان تھے۔ ان میں بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا جو مدینہ میں رہتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے جلاوطن کیا تو وہ خیبر کی طرف چلے گئے۔ وہاں بھی انہوں نے اپنی شرارتیں جاری رکھی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ بنو نذیر نے قریش مکہ، بنو عطفان اور دیگر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکسا کر ایک عظیم اتحاد تیار کیا اور یوں تقریباً 10,000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کے لیے جمع ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مکے والے 10,000 کا لشکر لے کر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر مسلمانوں کی ایک میٹنگ بلائی۔ سب جانتے تھے کہ سیدھی لڑائی ناممکن ہے، کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اس میٹنگ میں فارس سے آئے ہوئے مسلمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا، مدینہ 3 طرف پہاڑوں سے محفوظ ہے، صرف شمالی طرف کھلا میدان ہے۔ اگر ہم اس طرف ایک لمبی خندق کھود دیں تو دشمن اندر نہیں آ سکے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اہل فارس دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور فوراً فیصلے پر عمل شروع کر دیا اور اس طرح 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرمائی، یعنی 120 فٹ لمبی خندق کودنے کا ٹاسک دیا گیا۔ ایک معمولی بس کی لمبائی تقریباً 40 فٹ ہے۔ اس حساب سے 120 فٹ تقریباً 3 بسیں ایک کے بعد ایک کھڑی کرے اور نیچے خندق اتنی گہری کودی گئی کہ 2 بسیں اسی طرح ایک کے بعد ایک آسانی سے اندر آ سکی۔ لیکن مسلمانوں کو تو ہزاروں بسوں جتنی لمبائی کودنی تھی، بھوک کے عالم میں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ خیر مسلمانوں نے چند ہی دنوں میں مدینہ کے شمال میں 6 کلومیٹر لمبی خندق کودی۔ خندق کودتے ہوئے ایک بڑا پتھر آ گیا جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑا اٹھایا اور زور سے پتھر پر مارا۔ پہلا ضرب، مجھے شام کے محلات نظر آ رہے ہیں، وہ بھی پتہ ہو گئے۔ دوسرا ضرب، مجھے ایران کے محلات نظر آ رہے ہیں، وہ بھی پتہ ہو گئے۔ اور تیسری ضرب، مجھے یمن کی چابی دی جا رہی ہے۔ اور پھر پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ منافقین یہ دیکھ کر مذاق اڑنے لگے اور کہنے لگے، دیکھو ان کا نبی ان کو کیسے امیدیں دلا رہا ہے۔ صحابہ حیران تھے کیونکہ یہ علاقے اسی وقت میں سپر پاور تھے، مگر آج ہم جانتے ہیں کہ یہ سب بعد میں سچ ثابت ہوا۔ جب 10,000 کا لشکر مدینہ پہنچا تو انہوں نے خندق دیکھی اور وہ حیران رہ گئے۔ اگر وہ اچانک حملہ کرتے تو مسلمانوں کو نقصان ہوتا۔ پہلی بار قریش کی پلاننگ ناکام ہو گئی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے لیکن حملہ نہ ہو سکا۔ جو بھی خندق پار کرنے کی کوشش کرتا تھا مسلمان تیر برساتے۔ کئی دن یہی ہوتا رہا۔ مدینہ میں ایک یہودی قبیلہ رہتا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ میں تھا کہ وہ مدینہ کی حفاظت میں ساتھ ہوگے اور غداری نہیں کرے گے، لیکن ابو سفیان نے انہیں دھوکہ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے ایک دم ہاں کر دی اور معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت سے خطرہ پیدا کر دیا۔ اب مسلمان ایک طرف خندق کی باہر 10,000 کا لشکر اور دوسری طرف مدینہ کے اندر سے یہودیوں کی غداری، عورتیں بچے خطرے میں تھے۔ مسلمان احد کی طرح دونوں طرف سے گھیر لیے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ قریش کے ایک گروہ سے ڈیل کر لیا جائے۔ ہم ہر سال اپنے کھیتی کا 1/3 حصہ انہیں دیں گے، یعنی 1/3 حصہ انہیں دیں گے، اسی سے ہمارے گھروں کی حفاظت ہو جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مان لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے اتنے بڑی قربانی دے رہے ہیں تو نہیں، ہم لڑیں گے آخری دم تک۔ اسی دوران نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نامی شخص آیا۔ اس نے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن کسی کو نہیں پتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کر سکتے ہو کرو، یہ وقت بہت سخت ہے۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے بہترین حکمت عملی بنائی۔ وہ یہودیوں کے پاس گیا اور انہوں سے کہا کہ قریش دھوکہ باز ہے، اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو وہ ہار کر بھاگ جائیں گے اور تم اکیلے رہ جاؤ گے، اگر پھر بھی ساتھ دینا ہے تو ان سے کچھ آدمی ضمانت کے طور پر ضرور مانگ لو۔ اور پھر قریش کے پاس گیا اور ان سے بھی کہا کہ یہودی بڑی خیانت کرنے والے ہیں، اگر تم نے ان پر یقین کیا تو وہ تمہیں دھوکہ دے گے۔ وہ کہتے ہیں کہ قریش ہمیں اپنی چند آدمی ضمانت کے طور پر دے۔ قریش نے کہا، ہم کوئی آدمی نہیں دیں گے، اور پھر یہودیوں نے کہا، دیکھا یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ یوں دونوں کے درمیان بھروسہ ٹوٹ گیا، مسلمانوں کا اندرونی خطرہ ختم ہو گیا۔ ایک رات اللہ نے بہت زوردار آندھی بھیجی، قریش کے خیمے اکڑ گئے، برتن اڑ گئے، آگ بجھ گئی، گھوڑے اور اونٹ بھٹک گئے، پورا لشکر منتشر ہو گیا۔ قریش کے لوگ گھبرا کر بھاگ گئے، جنگ بغیر لڑی ختم ہو گئی۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں قبیلے سے ان کے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کیا، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا، جنگی مردوں کو سزا دی گئی۔ یہ ان کے اپنے مذہب قانون کے مطابق تھا۔ اس کے بعد پورے عرب کو سمجھ آ گیا کہ اب مسلمان کو شکست دینا ناممکن ہے، اور پہلی بار مدینہ ایک مضبوط اسلامی ریاست بن گئی۔